نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم و اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو رمضان کے بارے میں خاص طور پر 5 چیزیں عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی امت کو یہ نہیں ملی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ روزے دار کے لیے جنت کی مچھلیاں تک استغفار کرتی ہیں اور اس وقت تک کرتی رہتی ہیں جب تک کہ روزہ دار روزہ افطار نہیں کرتا۔ تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ جنت ہر روز آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ سرکش شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور 5ویں چیز بہت اہم ہے، وہ دھیان سے سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں روزے دار کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے رسول، کیا وہ رات شب قدر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے ساتھ ہی اس کی مزدوری دے دی جاتی ہے۔ تو یہ رات شب قدر نہیں ہے، بلکہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ چاند نظر آ گیا، اب عید ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس رات زیادہ اللہ سے دعائیں کرنی ہے، زیادہ مغفرت مانگنی ہے، بخشش مانگنی ہے، کیونکہ یہ وہ رات ہے انعام ملنے کی، اجرت ملنے کی۔ دیکھیں نا، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں کہ جیسے آپ کے گھر کام کرنے والی ہے، تو آپ وہ پورا مہینہ آپ جیسا آپ کہتے ہیں وہ ویسے ہی کام کرتی ہے، اور آپ سوچتے ہیں، نیت کرتے ہیں کہ میں اس کو اس کی تنخواہ کے ساتھ جو ہے میں اس کو یہ بھی دوں گی، یہ بھی دوں گی، یہ بھی دوں گی، یعنی آپ اس کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، اس کو زیادہ دینے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جس دن آخری دن ہوتا ہے، اس کو اس کی اجرت ملنے والا دن ہوتا ہے، اس دن وہ ایسا کام کر دیتی ہے جو کہ آپ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے۔ تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں، تو آپ اس کو وہ جو کچھ آپ نے دینا تھا نہیں دیتے۔ تو ایسے ہی یہ رات ہے، ایسے ہی یہ رات ہے کہ پورا مہینہ ہم نے محنت کی، پورا مہینہ اللہ کے ساتھ جڑے رہے، لیکن جب آخری رات تھی اور جب اعلان ہو گیا کہ صبح عید ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بازاروں کی طرف نکل جاتی ہیں عورتیں، بازاروں کی طرف رش پڑ جاتا ہے، اب رش لگ جاتا ہے کہ یہ بھی لے آئے، وہ بھی لے آئے، اگر ضرورت نہ بھی ہو پھر بھی نکل پڑتی ہیں۔ تو دیکھیں یہ کتنی اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرما دیا کہ اس دن اجرت ملتی ہے، اس دن بھی اللہ کو زیادہ یاد کرنا ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہے، اللہ سے مغفرت مانگنی ہے۔ یہ تو ہمیں ہماری مزدوری ملنے کی رات ہے کہ ہم نے پورا مہینہ جو محنت کی اس کی مزدوری ملنے والی ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ جیسے وہ کام والی کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے اس کے مالک نے بڑا کچھ اس کو دینا تھا تو لیکن وہ ناراض ہوگا، نہیں دیا، ایسے ہی کہیں ہمارا رب بھی ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اس بات کو ہم نے سوچنا ہے، اور یہی آپ کو بتانا تھا کہ آپ نے اگر کوئی بھی عید کی تیاری کرنی ہے تو ابھی یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، تو آپ ان دنوں میں جائیں، جو کچھ آپ نے لینا ہے اپنی تیاری کر لیں۔ پھر بھی اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، یعنی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ کی جو تیاری ہے وہ عید ہی کے دنوں میں پیسے آئیں گے تو ہوگی، تو پھر آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جو رمضان کے جو پہلے 2 عشرے ہیں ان کے اندر آپ اپنی تیاری جو ہے کر لیں۔ اور وہ بھی یہ نہیں کہ آپ ہر روز بازار جائیں، 1 دن جائیں، 2 دن جائیں اور اپنی ضرورت کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ لے آئیں، فضول نہ پھرے، یہ ٹائم کو ضائع نہ کریں، یہ زیادہ سے زیادہ اللہ کو وقت دے، اللہ کے ساتھ جو ہے اچھے معاملے ہم نہیں کرنے، یعنی دیکھیں ہماری نیت کے مطابق ہمیں اجر ملنا ہے، ہم جیسے معاملے اللہ کے ساتھ کریں گے ویسا ہی ہمیں اجر ملے گا۔ اللہ کے ساتھ زیادہ جڑے رہیں، زیادہ اللہ کا ذکر اذکار کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے مغفرت مانگیں، یہ بخشش کا مہینہ ہے تو یہ زیادہ کریں۔ اور آخری عشرے میں ہرگز بازار نہ جائیں، کیونکہ وہ جو آخری عشرہ ہے اس میں اعتکاف ہے، اس میں شب قدر ہے، اس میں زیادہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، اور خاص طور پر جو آخری رات ہے اس میں تو عورتیں بالکل بازاروں کی طرف نہ جائیں، اپنی تیاری کو پہلے کر لیں، اپنے کاموں کو پہلے کر لیں تاکہ ہم بالکل فارغ ہو جائیں۔ اگر آپ کے پاس وسائل ہیں، مال ہے، تو آپ اپنی تیاری کو پہلے ہی کر لیں تاکہ آپ اس مہینے کو قیمتی بنا سکیں، تاکہ
آپ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر جو رحمتیں برکتیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتے ہیں ہم صحیح طرح اس کو لے سکیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق